بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم۔ نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور نعمت کی حفاظت بھی ہوتی ہے شکریہ ادا کرنے سے۔ توجہ کے ساتھ سنیں بھائی، موبائل تھوڑی دیر بند کر لیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار بھی کریں تو شمار بھی نہیں کر سکتے، تو شکریہ تو کہاں ادا ہو سکتا ہے۔ شکر کہتے ہیں احسان ماننا، اللہ تعالیٰ کا احسان ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا، اللہ پاک جن بندوں کے ذریعے نعمت پہنچاتے ہیں ان کا احسان ماننا۔ اللہ ہم سب کو شکر گزار بنا۔ محمود کو اور زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کل اس کی دستار بندی ہو رہی تھی، دارالعلوم کے کچھ مفتیان کرام تھے، مفتی رفیق صاحب کے یہاں کل اس کی تعلیم پوری ہو رہی تھی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم کیا اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، صرف اور صرف اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور آج اس کا نکاح ہے۔ کھانا پینا تو ہر جمعرات کو ہوتا ہی ہے۔ آج جو کچھ ہے وہ آج اس کی جو تعلیم پوری ہوئی ہے اس کی خوشی میں، جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن پاک کا حصہ حاصل کیا تو انہوں نے پھر دعوت کی، تو تعلیم کی خوشی میں کچھ تھوڑا ہوتا۔ کھانا بھی ہے وہ تو ہر جمعرات کو ہوتا ہی ہے یہاں پر۔ اللہ کا احسان اور اللہ کا کرم، جہاں اس کا رشتہ ہوا ہے وہ سب رسموں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے خوشی کے ساتھ، الحمدللہ۔ اس کے ماموں کے یہاں ہی اس کا رشتہ ہو گیا، تو یہ سب خوشی کے ساتھ ماشاءاللہ تیار ہیں رسموں کو چھوڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق سب کو ہی اپنی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہر میں پہلے بھی بتایا تھا بھئی مہر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کوئی زیور تو آپ لوگ چڑھاتے ہی ہیں، دیتے ہی ہیں، سبھی دیتے ہیں۔ ایک زیور اسی کے لیے متعین کر لے کہ بھئی یہ مہر کے لیے ہے، نہ دینے میں دقت نہ لینے میں دقت۔ تو ایک پیڈل سا بولیں اسے کیا ہے، وہ اس کا وزن تقریباً 1 تولہ سونا ہے، وہ اس کا مہر ہے۔ وکیل گواہ سب متعین ہیں، بس آپ حضرات کو دعا فرما دیں کہ اللہ اس کے نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل۔ مبارک مہینہ آ رہا ہے، خبر سنائیے، غم خبری سنائیے بہت تکڑی۔ جو رمضان میں روز رکھتے ہیں عام طور سے یہی لوگ نشے پہ پہنچ چکے۔ یہ جو مشہور ہے نا، اکثر نوجوان اکثر یہ نشے پہ جا چکے ہیں، تو انہوں نے بتلایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ روزہ رکھنے سے شریعت کو سنبھالنے کی صلاحیت اور قابلیت آتی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت ملی تو پہلے ان پہ 40 روزے رکھوائے، تو اس کے تحت میں یہ حکمت لکھی ہے کہ روزہ رکھنے سے اندر میں شریعت پر عمل کرنے کی صلاحیت اور قابلیت آتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی بھی ذہن سازی کریں، گھر میں ذہن سازی کریں، بھئی روزہ نہ کھوئے، روزے کا اہتمام کریں۔ کتنا بھاری نقصان ہے نشے والا نوجوان اصل تو ریڑھ کی ہڈی زندگی میں یہی جوانی ہوتی ہے۔ جوانی میں ہی آدمی خود سنبھلتا ہے، بیوی کو سنبھالتا ہے، ماں باپ کو سنبھالتا ہے، تبلیغ کو سنبھالتا ہے، خانقاہ کو سنبھالتا ہے، مدرسے کو، کھیت کو، زراعت کو، ملازمت کو، ساری چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ جوان کی تو عبادت بھی جوان ہوتی۔ اب جو نشے میں لگ گیا، نہ ماں کے کام کا، نہ بیوی کے کام کا، نہ ابا کے کام کا، نہ اپنے کام کا، بالکل بیکار ہو گیا، اور امت کا بہت موٹا نقصان ہو گیا، بہت موٹا نقصان۔ اور سب سے بڑا اگلا نقصان سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اب آگے اس کے خاتمے کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ جس طرح مسواک میں سب سے بڑا اہم فائدہ خاتمہ ایمان پر، جی، تو اسی طرح سب سے بڑا خطرہ نشے کے اندر یہ ہے کہ اس کے خاتمے کے بگڑنے کا خطرہ۔ ان نشے والوں کی خوشامد کرو اور بھائی ان کے کچھ انتظامات سوچو۔ تیسری بات تراویح کی ہے۔ تراویح کا اہتمام اپنے اپنے مساجد میں، یا اگر کوئی اپنے گھروں میں انتظام کرے تو وہی 1 سوا پارہ اسی کو بس اطمینان کے ساتھ پڑھیں اور سنیں۔ نئے نمازیوں کی پرانے نمازی ذہن سازی کریں، انہیں سمجھائیں کہ بھائی تیز میں اور آہستہ میں 7-8 منٹ کا فرق لگتا ہے۔ کیا دقت ہے بھائی 7-8 منٹ، 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اطمینان کے ساتھ رکوع، سجدہ اور قرآن پاک کا پڑھانا، اس کا اہتمام کریں۔ اور یہ جو جمعرات کا نظام ہے، سب جانتے ہیں کہ رمضان میں یہ بند ہو جاتا ہے تاکہ کسی کا یہ قرآن پاک کا سنانے کی جو ترتیب ہے یہ بگڑ نہ جائے، بلکہ ارے صرف دعا کے لیے، ارے بھائی رمضان تو اتنی بڑھیا چیز ہے، جو بھی روزے دار دعا مانگے گا فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہیں گے۔ کسی کو کوئی بھی دقت آئے اپنے گھر میں 2 نفل پڑھو اور اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رو لو، بس اتنی بات ہے کہ دعا کے کام کر لو، بد دعا کے کام نہ کرو۔ اللہ اکبر سے تم تو سنتے رہتے ہو، پانی کے جانور دعا کر رہے، جو روزے کا اہتمام، جو رمضان کو اصول کرتا ہے، جو رمضان کی قدر کرتا ہے، خشکی کے جانور، تری کے جانور بھی دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے بھی ان کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ان پڑھ ہو، پڑھا ہوا ہو، سب کی دعا، سبحان اللہ۔ ایسا مبارک مہینہ آ رہا تو اس کے واسطے یہاں آنے کی ضرورت نہیں، سب اپنے اپنے یہاں رہ کر خوب جی لگا کر اس مبارک مہینے کو اصول کریں، تلاوت کا اہتمام خوب زیادہ سے زیادہ۔ سفر تو مجبوری میں ہے، سفر تو مجبوری میں ہے، میں بھی جب ہی نکلتا ہوں جب لوگ مجھے مجبور کر دیں، ورنہ باہر نکل کر دقت آتی ہے۔ اپنے اپنے گھروں پر رہ کر جو مجبوری کا کام ہے، کوئی جانور باندھ رکھے ہیں، مجبوری کا کام ہے بھائی ان کا چارہ لانا ہے، لایا ڈالا، اپنے کام میں لگ جاؤ۔ کوئی اور ایسا مجبوری کا کام ہے، روزانہ کمانا اور کھانا ہے، مزدوری کرو، بقدر ضرورت اپنے کام میں لگ جاؤ، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور اس مبارک مہینے، اصل بات یہ ہے جو جمعے کو محفوظ کر لے گناہوں سے، عبادت میں مشغول کر کے گناہوں سے بچا لے، جمعے کو پورا ہفتہ اس کا محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جو رمضان کو محفوظ کر لے گناہوں سے، عبادت میں مشغول کر کے، انشاءاللہ پورا سال محفوظ رہے گا۔ حلال بھی زیادہ نہیں کھانا ہے، حرام تو کھانا ہی نہیں، حرام تو دیکھنا ہی نہیں، حرام تو پینا ہی نہیں، حلال بھی بس بقدر ضرورت، حلال بھی
حلال بھی بقدر ضرورت، زیادہ نہ کھاوے، اس کا اثر انشاءاللہ پورے سال رہے گا، شیاطین مسلط نہیں ہونے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا شیاطین جو مسلط ہوتے ہیں وہ لایانی باتوں سے ہوتے ہیں اور آرام طلبی سے ہوتے ہیں، اور یہ نشے والے آرام طلبی میں آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترک لایانی ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا، مگر اب تبلیغ والے بھی تذکرہ نہیں کرتے اس کا، بس 6 نمبر کا تو تذکرہ کریں، لیکن ترک لایانی کا انہوں نے بھی تذکرہ چھوڑ دیا ہے، اور یہ گھر گھر میں گھس گیا، یہ گھر گھر میں گھس گیا ہے، یہ خانقاہوں میں گھس گیا، یہ مدرسوں میں گھس گیا، یہ تجارتوں میں، زراعتوں میں، بس لایانی باتوں میں لگ رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر غیبتوں میں لگ گئے۔ پھر یہ بنیاد ہے، اگر اس کو پکڑ لیا جاوے کہ بھائی ترک لایانی بات نہیں کرنی ہے، آگے مسئلہ بڑھنے کا ہی نہیں، جب لایانی ہوگی بس پھر غیبتوں کے انبار لگیں گے۔ اس کا تذکرہ چھوڑ دیا، آرام طلبی اور لایانی، بس جب امت اس میں لگتی ہے، جو فرد اس میں لگتا ہے، شیطان ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ بلا وجہ کسی کے پاس مت بیٹھو، جا کر اپنے کام سے کام، دھن اپنی دھن پرائی نہ دھن۔ ایسا مبارک مہینہ، پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں میں نے رمضان کے اندر قرآن پاک پڑھنے والوں سے، بعض پڑھنے والوں سے پوچھا بھائی کتنا پڑھ لے روزانہ؟ اجی پوپارا۔ یہ پڑھنے والوں کا حال ہے، اور جو دیکھتے ہیں کھول کے ان کا تو کیا عالم ہے۔ اس لیے کتنے تو پڑھے ہوئے بھی ان پڑھ بن چکے، بہت خطرناک وعید ہے جو قرآن پاک پڑھ کے بھول گئے۔ یہ وہی حضرات ہیں جو بہت لاپرواہی برت رہے ہیں قرآن پاک کی طرف سے، اور حالات کیسے ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ حضرات جان رہے ہیں۔ روزانہ نئی سے نئی خبر ہے، نئی سے نئی خبر ہے، پوری دنیا کی دیکھ لو اور اپنے ملک کی دیکھ لو، کہیں مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ میں ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا پچھلے مہینہ، وہ یوں کہہ رہے تھے امت کے حالات کی بنا پر مجھے نیند نہیں آ رہی، بلک رہے۔ ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے، وقت سے پہلے شام کو بھائی اپنے افطار کرنے کی جگہ پہنچ جاؤ اور وہیں پر خوب دعا میں لگو، مگر ایسا نہ ہو کہ افطار اتنی دور کرو تمہاری رکعت چھوٹ جائے، جماعت چھوٹ جائے، ایسا نہ ہو۔ ایسے مبارک مہینے میں بھی تکبیر اولا صفحہ اولا نہ ہو، خود ہی سوچ لو۔ تہجد میں تھوڑا سویرا اٹھ جاؤ، دوپہر میں آرام کر لو، قیلولہ کر لو سنت کی نیت سے، اور تہجد میں تھوڑا بلک بلک کے رو لو بھائی، اللہ سے مانگ لو، اللہ سے مانگ لو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ کیسے بھی حالات ہیں، اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ ان حالات کو رحمت بنا دیں گے، اور اگر بھائی ایسے وقت میں بھی تو پھر دیکھو بس ابھی بتایا بھائی دعا کے کام کرنا، اور اگر مبارک مہینے کو اصول نہ کیا، اس کی ناقدری کی، تو سب جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کتنی خطرناک بد دعا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر وہ جانور بھی دعا نہیں کرنے کے جو روزے دار کے لیے کرتے ہیں، جو مبارک مہینے کو اصول کرنے والوں کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں ہر جگہ پر، جو ناقدری کرنے والے ہیں ان کے لیے تو بھائی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بد دعا کریں۔ اسی طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو یہ نشے کا کام کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں اور ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لنگی کھینچتے ہیں، رشتے ناتے توڑنے والے، ایسا زمانہ جس میں رحمت اور مغفرت بارش کی طرح برستی ہے، یہ لوگ اس میں بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس لیے دوستو سب توجہ کریں اللہ کی طرف، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو سمجھائیں اور سب کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیں۔ اس وقت میں دعا کر لیں۔